بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ 14 اگست آپ لوگوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ لیکن آج بڑے عرصے بعد میں نے ویڈیو بنائی ہے۔ میں آپ لوگوں سے تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہی تھی۔ مجھے یہ بتائیں، کیا یہ دل پاکستان، جان جان پاکستان ہے ہمارا؟ باجے بجانا، کچرا پھیلانا، موبائل چھیننا، ہر بات پہ بدمعاشی کرنا، محلے میں کیسے رہتے ہیں ہم یہ تک بھول چکے ہیں۔ پڑوسی کو تنگ کرنا نہیں۔ آپ اور ہم ہم ایک ایج گروپ کے ہیں، 90s کے کہتے ہیں، آپ 70s کے کہتے ہیں، 80s کے کہتے ہیں، جو لوگ تھے وہ ایسے تھے؟ نہیں۔ تعلیم کم تھی سب کے پاس، لیکن تمیز تہذیب بہت تھی، محبتیں بہت تھیں، پیار بہت تھا۔ ہم ایک دوسروں کی عمارتوں سے محبت نہیں کرتے تھے، ہم ایک دوسروں کی چیزوں سے محبت نہیں کرتے تھے۔ میرے پاس کون سی گاڑی ہے، آپ کے پاس کون سی گاڑی ہے، ہم اس چیز سے محبت نہیں کرتے تھے۔ W18 بس میں بیٹھ کے بھی ہم اپنے آپ کو مہاراجہ اور شہزادی سمجھتے تھے۔ 16 بس یاد ہو گیا، میں نے آپ کو بالکل 90s اور 80s میں لے گئی۔ اس بس میں بھی بیٹھ کے ہم اپنے رشتہ داروں کے یہاں غرور اور فخر سے جاتے تھے۔ کوئی بھی ہمارے گھر فوڈ پانڈا جیسی چیز نہیں تھی۔ ہم سب کزنس تھے، ہم سب ایک تھے، ہم محلہ ایک فیملی تھی۔ ہمارے جتنے فرسٹ کزنس ہوتے تھے، یا کبھی ہم نے زندگی میں یہ نہیں کہا یہ میرا خالہ کا بیٹا ہے، یہ میرا ماموں کا بیٹا ہے، یہ میری امی کی رشتہ دار ہیں، یہ میری وہ والی خالہ ہے۔ ہمیشہ ہمارے پیرنٹس نے ہمیں یہ بتایا، سگی ہیں یا رشتے کی ہیں، بٹ ہمارے ماں باپ نے ہمیں یہ بتایا یہ تمہاری خالہ ہے، یہ تمہارے ماموں ہیں، یہ تمہارے پھپھو ہیں، یہ تمہارے پھپھا ہیں۔ ہم اسی طریقے سے نبھاتے رہے، بہت محبت، بہت احترام اور بہت پیار کے ساتھ۔ ہمارے گھر مہمان آ جاتے تھے، کبھی کوئی فون نہیں ہوتا تھا، ہم اتنے خوش ہوتے تھے کہ جو پکا ہوتا تھا ہم اپنے منہ کا نوالا انہیں کھلاتے تھے۔ اور پہلے زمانے میں 90s، کوئی پہلا زمانہ نہیں، 90s کی بات کر رہی ہوں میں آپ سے، 2000 تک بھی الحمدللہ یہ والا حال نہیں تھا جو یہ والا ابھی اس وقت کا حال ہے۔ تو ہم سب ایک دوسرے کے گھر رہنے بھی جاتے تھے، ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی کہ ہمارا بچہ ڈسٹرب تو نہیں ہو رہا، کسی کی پرائیویسی میں کوئی فرق تو نہیں پڑ رہا۔ پہلے بھی بہویں ہوتی تھیں، پہلے تو جوائنٹ فیملی سسٹمز ہوتے تھے، ایک کچن ہوتا تھا، ایک چولہا ہوتا تھا، اس میں 10 سے 15 لوگ پکاتے تھے، کھاتے تھے، مل کے بیٹھتے تھے، ایک جگہ بیٹھتے تھے، اور تکیے بھی کوئی نہیں ہوتا تھا کہ یہ میرا تکیہ ہے تو اس تکیے میں ڈیلی میں نے ہی سونا ہے، یہ میری چادر ہے تو یہ چادر میں نے ہی اوڑھنی ہے۔ یہ باتیں کوئی ایسی تو نہیں ہیں کہ میں آپ سے کروں، لیکن میں جو آپ سے کہنا چاہ رہی ہوں آپ بہت اچھی طرح سمجھ رہے ہوں گے۔ مجھے دکھ ہوتا ہے، مجھے تکلیف ہوتی ہے، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اپنے کراچی کو دیکھ کے، مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے اپنے ملک کو دیکھ کے۔ میں اپنا ملک نہیں چھوڑنا چاہتی، نہ میں اپنے کراچی کو چھوڑنا چاہتی ہوں۔ اور ہمارے گھر مہمان بھی آتے تھے، اور وہ مہمان ہمارے ایسے ہوتے تھے کہ ان کو بھی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ ان کے گھر چٹائی ہے یا ان کے گھر پلنگ ہے یا ان کے گھر صوفہ ہے یا ان کے گھر ڈائننگ ٹیبل ہے کہ نہیں ہے۔ وہ مہمان بھی ایسے ہوتے تھے کہ ایک تکیے میں دو دو لوگ مزے سے گزارا کرتے تھے۔ سب کزنس مل بیٹھ کے کھاتے تھے، اور کیا چیزیں ہوتی تھیں؟ محلے کی ایک دکان ہوتی تھی، ہمارے عزیز بھائی کی دکان، ہمارے اکرام بھائی کی دکان، ہمارے خالد بھائی کی دکان، یہی نام ہوا کرتے تھے نا، جو وہاں سے جا کے یہ چیز لے آؤ، جو وہاں سے جا کے وہ چیز لے آؤ۔ کوئی امتیاز جیسی چیز نہیں تھی، کچھ نہیں تھا، کوئی برانڈ نہیں تھا۔ بدھ بازار ہوتا تھا، بڑا پیارا سا، یہ ہمارے محلے کی مارکیٹس ہوتی تھیں جو محلے میں ہوتی ہیں،
वहाँ से सब कपड़े लेते थे, कपड़े पहनते थे मज़े मज़े के, और बड़े अपने खुद घर में आके सीते थे और बहुत खुश होते थे। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि ये ड्रेस तुमने कहाँ से लिया है, ये कौन सा ब्रांड है, या ये तुम इस तरीके के कपड़े किधर से शॉपिंग करती हो, वेयर करती हो। कभी किसी ने किसी से ये सब बातें नहीं पूछी। एक अखबार जहाँ आता था उसमें हमें पता चलता था कि ये फ़ैशन चल रहा है, हम उस अखबार जहाँ को कॉपी करते थे और हम उसमें वैसे कपड़े बनाते थे। और वो अखबार जहाँ पूरे पाकिस्तान में आता था। ये नहीं होता था कि मैंने छुपा लिया कि मेरे जैसे कपड़े कोई और ना पहने, या आपने छुपा लिया। और हम बड़े खुश होते थे। मार्केट में एक ही कपड़ा आता था, और ज़्यादातर तो बुध बाज़ार से लोग इतना खुश हो रहे होते थे। संडे बाज़ार, वेडनेसडे बाज़ार, और ले के कपड़े, सब इतना खुश होते थे कि देखो हमने वहाँ से कपड़े लिए, हमने पहने। बहुत लंबी बात हो रही है, आप लोग बोर ना हो जाएं, लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि हमें इस बारे में सोचना पड़ेगा। इससे बुरा कुछ हो नहीं सकता हमारे मुल्क के लिए। मेरा दिल दुखता है जब बच्चे कहते हैं हमें पाकिस्तान में नहीं रहना, जब बच्चे कहते हैं कि हमें यहाँ से जाना है, हमें हमें बाहर मुल्क जाके अपनी ज़िंदगी बनानी है। मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। आई डोंट नो, बट मुझे नहीं पसंद। मेरा दिल चाहता है मेरा पाकिस्तान, जहाँ पे कोयला है, सोना है, हर किस्म का फल है, हर सब्ज़ी है, हर चीज़ है, हर चीज़। यहाँ हम इंजॉय करते हैं अपनी लाइफ को। हमारे लिए यहाँ पे कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं है। हमारे लिए यहाँ हर त्यौहार ऐसा बेहतरीन है, लेकिन हर चीज़ आई डोंट नो कि किस तरफ जा रही है। आपको याद होगा कि हम लोग सब दाल चावल पकते थे, एक सब्ज़ी पक गई, और मेहमान भी हैं तो वो भी वही खा रहे हैं और बहुत खुशी से खा रहे हैं। हम सब वही खाते थे। हमने ज़िंदगी में कभी अपने पेरेंट्स को ये नहीं कहा कि अम्मी हम ये नहीं खाएंगे, हम कुछ ऑर्डर कर रहे हैं। बहरहाल हर घर की कहानी है, हर घर में हर वक्त ऑर्डर हो रहा है। बच्चों को घर की कोई चीज़, किसी के भी बच्चों को नहीं पसंद आ रही है। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि यहाँ पे मुझे ऐसे लगता है कि हमारे बच्चे, हमारा मुल्क किस दोराहे पे जा रहा है। और तालीम इतनी माशाल्लाह आज के बच्चों के पास है। अंग्रेज़ी को हमने अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया है। जिसको अंग्रेज़ी आती है उसकी ज़िंदगी सेटल्ड है। जिसको अंग्रेज़ी नहीं आती वो कॉम्प्लेक्स में रहता है। एक बात और मेरी समझ में नहीं आती, सबसे ज़्यादा मेरे ख़्याल में पाकिस्तान में, स्पेशली कराची में, खाने पीने की चीज़ें हैं। हर गली, हर मोहल्ला, हर कूचा ऐसा नहीं है जहाँ पे आपको ये देखें बाजों की आवाज़ें। ये बाजा कहाँ था हमारे 14 अगस्त में? ये बाजा कहाँ था? हर दूसरे बंदे को डिप्रेशन है, हर दूसरे बंदे को हार्ट बीट का मसला है, हर दूसरे बंदे को कोई ना कोई प्रॉब्लम है। ये अच्छी बात है? हमें अपने बच्चों को इतना तो सिखाना चाहिए कि बेटा ये चीज़ अच्छी नहीं है। बकरा ईद मुझे तो याद नहीं पड़ता कि बकरा ईद इसलिए आती थी। बहरहाल मैं पहले वाली अपनी बात पूरी कर लूँ आप लोगों से, उसके बाद हम आगे की तरफ आएंगे। लेकिन वो मैं पार्ट 2 बनाऊँगी, फिर हम उस मौजू पे बात करेंगे। अभी देखिए मैं ख़ुद भूल गई मैं आपसे क्या बात कर रही थी इस बाजे के चक्कर में। इतनी ज़ोर ज़ोर से ये बाजे कल से नॉन स्टॉप बज रहे हैं। तो मैं आपको ये कहना चाह रही थी, क्या हम एक अच्छे शहरी नहीं बन सकते जैसे हम पहले थे? हमने कभी, आप लोग मुझे बताएं, हमने कभी कचरे फेंके हैं गलियों में, मोहल्लों में? हाँ देखें, मुझे ये वो बात याद आ गई। मुझे नहीं पता आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगेगी, आप लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे या आप लोग मुझे मेरी बात को कहेंगे कि हाँ आप सही कह रही हो अमरीन, ये बिल्कुल सही बातें हैं।
یہ بات ہو رہی تھی کہ گلی میں محلے میں ہر جگہ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، ہم کیا رونا روتے ہیں، مہنگائی ہے، مہنگائی ہے، مہنگائی ہے۔ میں جس ریسٹورنٹ میں میں جس فوڈ اسٹریٹ میں چلی جاؤں، میں جس مال میں چلی جاؤں، میں جس مارکیٹ میں چلی جاؤں، مجھے وہاں پہ اپر کلاس لوگ تو نظر نہیں آتے، مجھے وہاں پہ مڈل کلاس ہی نظر آتی ہے۔ اب مجھے یہ بتائیے کہ ہم ہی مڈل کلاس ہیں نا، جو ہم ان کی ہر چیز کو پرموٹ کر رہے ہیں۔ انٹرنیٹ اگر بند ہو جائے، میرے خیال میں پورا پاکستان روڈ پہ نکل جائے گا، کیونکہ انٹرنیٹ بند ہو گیا، کیونکہ ہم لوگوں کو 24 گھنٹے اپنی ایکٹیویٹیز چاہیے۔ ہر ملک میں ہر اچھی چیز کا استعمال بہت بہترین ہوتا ہے، لیکن ہمارا ملک بس کیوں ایسا ہے کہ ہم ہر اچھی چیز کا استعمال صرف اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ انٹرنیٹ کے لیے ہم ابھی روڈوں پہ نکل جائیں گے، احتجاج کریں گے، محلے کے جو ہمارے نیٹ والے ہوتے ہیں ان کو ہم پاگل کر دیتے ہیں، لیکن گیس مہنگی ہو گئی، بجلی مہنگی ہو گئی، کھانا مہنگا ہو گیا، ٹماٹر، آلو، پیاز مہنگے ہو گئے، حتیٰ کہ دھنیا پودینہ بھی مہنگا ہو گیا، ہم نہیں نکلتے۔ جو ہمارے حقوق ہیں اس کے لیے ہم کیوں باہر نہیں نکلتے؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہاں پہ حکومت کے ساتھ ساتھ ان سے زیادہ قصوروار ہم نہیں ہیں، عوام؟ آج پتہ نہیں کیوں میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں یہ ویڈیو بناؤں، اور میں نے یہ ویڈیو بنائی، اور میں یہ چاہتی ہوں کہ ہم سب مل کے اپنے ملک کو اچھا کر لیں، اپنی گلی کو اچھا کر لیں، اپنے محلے کو اچھا کر لیں۔ دیکھیں، ہم پورے پاکستان کو اکیلے صحیح نہیں کر سکتے، لیکن اگر ہم سب اپنے اپنے گھر کو صحیح، گھر کے باہر کے حصے کو صحیح کر لیں، یہ پرابلم سالو ہو سکتی ہے۔ اپنے چھوٹے چھوٹے محلے سے اگر ہم یہ چیز شروع کریں تو یہ پرابلم سالو ہو سکتی ہے۔ کل 14 اگست 13 اگست تھی، میں ہر سال جھنڈا لگاتی ہوں، مجھے 14 اگست بہت پیارا دن لگتا ہے، بہت اچھا دن لگتا ہے، اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس کو بہت اچھی طرح مناؤں، لیکن میں نے بچوں میں وہ چیز نہیں دیکھی جو پہلے تھی بچوں میں۔ اب بچے رہ گئے باجوں تک۔ باجا کیوں؟ امی اس نے خرید لیا، مجھے بھی باجا چاہیے۔ ماں یہ نہیں کہہ رہی ہے کہ بیٹا کیوں باجا، دوسرا بندہ پرابلم میں آئے گا، اگلے بندے کو دیکھو، کوئی ہارٹ پیشنٹ ہے، کوئی بزرگ ہے، کوئی کچھ ہے، کہ بہت مسئلے ہیں، بہت ایسے مسئلے ہیں جس کی وجہ سے، لیکن میں آپ کو کیا بولوں کہ کیا ہم لوگ، آپ لوگوں کو نہیں لگتا کہ ہم لوگ خود غلط ہیں، ہم لوگ خود صحیح نہیں ہیں، اور ہمیں صحیح ہونا چاہیے، ہمیں اپنے ملک کے لیے کچھ کرنا چاہیے، ہمارا ملک ہمارے ہاتھوں سے نہ نکلے، ہم اپنے ملک کو نہیں، اپنے شہر کو نہیں، اپنی گلی کو نہیں، اپنے محلے کو نہیں، اپنے گھر کے باہر کے حصے کو بھی اگر ہم سب ایک اچھے شہری ہونے کے ناطے اگر ہم سب مل کے یہ کام کر لیں، آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارا شہر، ہمارا ملک بہت اچھا ہو سکتا ہے؟ ہم سب کو صحیح نہیں کر سکتے، لیکن ہم اپنے آپ کو صحیح کر سکتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو صحیح کر سکتے ہیں۔ یہ بچے ہمارے لیے سرمایہ ہے قوم کا۔ میرا دل نہیں چاہتا کہ ہمارے بچوں کے دماغوں میں ہم یہ کہہ دیں کہ بیٹا بس جلدی سے پڑھ لکھ لو، باہر نکل جاؤ، جلدی سے پڑھ لکھ لو، باہر نکل جاؤ۔ زندگی میں کبھی میں نے یا آپ نے، ہم لوگوں نے اپنے ملک کے لیے دعا نہیں کی، اپنے شہر کے لیے دعا نہیں کی،
لیکن ہم سب اب اپنے ملک اور اپنے شہر کے لیے دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ہمارا ملک پہلے جیسا ہو جائے، یا اللہ ہمارا شہر پہلے جیسا ہو جائے۔ تو میں بڑی تکلیف ہے مجھے اچھا نہیں لگتا کہ ہمارے ملک کے ساتھ، ہمارے شہر کے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ کچھ نہ کریں، کچھ نہ کریں۔ ایک اچھے شہری ہونے کے ناطے اپنا فرض ہم سب ادا کر لیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم اسے دعا کریں کہ اللہ ہمارے ملک کو، ہمارے شہر کو اپنی حفاظت میں رکھ، اس کو نظر بس سے بچا، حاسدوں کی حسد سے بچا، آمین۔ آخر میں ایک بات کہوں گی کہ ہم زندہ قوم ہیں، پائندہ قوم ہیں، ہم سب کی ہیں پہچان، ہم سب کا پاکستان پاکستان پاکستان۔ بہت شکریہ۔ لائف اسٹائل وتھ عنبر میں مجھے اجازت دیجیے، پارٹ 2 بناؤں گی انشاءاللہ، آؤں گی ضرور۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔